انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں نمبر اور کلپ انشاءاللہ۔ امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر سے روایت یعنی کہ روایت کیا ہے، اور آپ نے پوچھا ہے یہ خادم اللہ کے بارے میں آپ نے پر پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں کیا روایت کیا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ آپ یہ ہیں کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جو کچھ لوگ جو ابھی ہم نے پیچھے کلپ بتایا کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ اپنے خونوں مالوں اور جانوں کو بچا لیں، ہم پہ عذاب الہی نہ آئے، ہمیں پریشانی نہ ہے، اس لیے وہ کچھ لوگ دین میں شامل ہو جاتی ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن وہ بظاہر میں کچھ اور، ظاہر میں کچھ اور باطل میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ سعید ابن ابو اربہ قتادہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ منافقین کی نشانی کی وہ ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اس کا اخلاق جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور اخلاق جو ہوتا ہے اس کا غلط ہوتا ہے۔ زبان سے تصدیق مگر دل سے انکار کرتا ہے، زبان سے تصدیق کر لیتے لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، تو قول و عمل میں تضاد کا شکار ہوتا ہے۔ تضاد کا شکار ہوتا ہے، اس کی ایک حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ یہ حالت ہوتی ہے کہ شام کو اور دوسری شام کو کچھ اور ہوتا ہے، اس شام کو کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری شام کو کچھ اور ہوتا ہے، صبح کو کچھ اور ہوتا ہے اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے، اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے تو پھر صبح کو کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہر حال میں کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے، جیسے کشتی ادھر سے ادھر ڈگمگاتی رہتی ہے ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، اس کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے منافق کی، جو اس طرح کی دونوں طرف کی باتیں ادھر سے ادھر کرے تو وہ سمجھ لو منافق ہے، وہ غلط ہے انسان۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور ان ہادی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس بنا پر وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو یہ بات اندازہ لگا لیجئے ان پہ کیا ہے کہ نفاق کی بیماری پیدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس لیے وہ جھوٹ بولتی ہیں اور ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ ابو مالک اور ابو صالحہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور مرہ حمدانی کے حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت فرمایا ہے، بہت سے صحابہ کرام سے بھی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہ بات واضح طور پر روایت کیا گیا ہے۔ پھر قلوبہم مرض سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے، کہ ان کے کافروں کے دلوں میں شک ہے۔ کیا شک ہے؟ فزادہم اللہ مرض، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض اور شک میں اور بھی اضافہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے خوب بڑھا دیا ان کے مرضوں کو، ان کے شکوں کو اور بھی بڑھا دیا۔ اکرمہ بصری، ابو العالیہ اور ربیع بن انس اور قتادہ کبھی یہی قول ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور بڑھا دیا اور شک میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے کہ اس سے مراد وہ بیماری ہے، جسمانی بیماری مراد نہیں ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ دل کی بیماری سے مراد ہے۔ یہ منافق کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے۔ مزید فرمایا اسلام کے بارے میں یہ جس مرض میں مبتلا تھے وہ شک کا مرض تھا، وہ شک کرتے تھے اسلام پر، اور فرمایا فزادہم اللہ مرض، پھر یہی فرماتا کہ اس کے معنی ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجاست میں اور بھی اضافہ کر دیا، ان کے شک میں جو تھا اور کی اضافہ کر دیا۔ انہی موقع کے مناسب اس آیات کو بھی اور پڑھا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانَهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان اس صورت پہ سے بہت زیادہ کیا گیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں
اپنے ایمان پر، جس کے دلوں میں مرض ہے، جو شک کرتے، ان کے حق میں اس صورت نے خبث پر خبث زیادہ ڈال دیا، یعنی اس کی شرارتوں اور ضلالتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا یہ قول بہت اچھا قول ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے جنس عمل کے مطابق انہیں سزا دی ہے۔ پہلے ہے علماء تفسیر میں بھی اسی منافقون کی اسی کی نظیر سے ذیل کی آیت کریمہ ہے۔ والذین اہتدوا وزادہم ھدی وآتاہم تقوی، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ رکھا، وہ انہیں ان کا تقوی ظاہر عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے منافقین کی تعداد اس آیت کریمہ میں یکذبون کو بھی بڑھا دیا ہے، کیونکہ منافقین میں کذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کا مرض بھی تھا۔ وہ اس کی تکذیب بھی کرتے تھے قرآن شریف، اور منع کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے من گڑت کر لیا۔ اور وہ جھوٹ بھی بہت بولتے تھے اور غیب کی بھی تکذیب کرتے تھے، جیسے کچھ لوگ آج بھی غیب کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا معاملہ، کل بھی وہ لوگ تکذیب کرتے تھے کافر، اور آج بھی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے جو آج بھی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ دونوں بری باتیں ہیں، ان میں جمع تھی، جو یہ بری باتیں دونوں تھیں، یہ ان لوگوں کے اندر جمع تھی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین پر طور پر بعض منافقوں میں جانتے تھے، کچھ ایسے تھے جو انہیں بعض کو وہ جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کا دلیل حذیفہ بن ایمان کے یعنی کہ یمان کے رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث ہے، جس میں ان کے 14 منافقوں کا شمار ہے۔ ایسے جو منافق تھے وہ لوگ 14 تھے جن کا شمار منافقوں میں کیا گیا ہے۔ جیسے حذیفہ بن ایمان سے مروی ہے، ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 14 ایسے منافق تھے جنہیں غزوہ تبوک میں رات کی تاریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی کے پاس شہید کر دینے کا اس طرح پروگرام بنا لیا۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ 14 جو لوگ منافق تھے ان سے ملے ہوئے تھے اور ادھر وہ ایمان میں بھی داخل ہو گئے، جبکہ آپ کی اٹھنی وہاں پہنچی تو اسے بھگا دیا جائے۔ یہ چاہتے تھے، کیسے چاہتے تھے؟ کہاں شہید کر دیا جائے؟ گھاٹی کے پاس شہید کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ تھا، تاکہ آپ اس سے گر کر شہید ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی جو اٹھنی ہے وہ بھاگ جاتی تو انہیں وہاں پر شہید ہو جاتے، وہ گر جاتے اور پھر آپ انہیں اس کا فائدہ اٹھاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذموم اور اس ارادوں کو مطلع فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو تھی اللہ کے یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو متعین طور پر منافقوں کا علم نہ تھا، تو ان کا درج ذیل آیت کریمہ یہ بتائی گئی ہے قرآن شریفہ، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی نفاق لا یعلمهم نحان نحانہم، اور تمہارے پاس آس پاس کی دیہاتی ہیں، یعنی آس پاس کے جو دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما دیا آپ کے ساتھ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو ایمان دکھائی دیتی ظاہر میں، یہ منافقین ہیں اور یہ بغض رکھتے ہیں۔ مدینے والے بھی نفاق
میں اڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بھی منافق میں اڑے ہوئے ہیں اور انہیں جانتے ہیں، یعنی کہ آپ ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ نیز فرمان باری تعالیٰ پھر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لن ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم ليجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اگر وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے کے شہر میں جھوٹی افواہیں اڑا لیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اڑا لیا کرتے تھے، افواہیں اڑا کرتے تھے، اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول، وہ ان کا جو کردار ہے، ان کی جو عادت ہے، ان کا جو طریقہ، اس سے باز نہ آئیں گے، ہم تو ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ گھبرانا مت، وہ نقصان میں بھی رہیں گے اور وہ آپ پر غالب نہ آ سکیں گے، ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، وہ آپ کے پڑوس مدینے میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی یعنی کہ پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے، وہ کہاں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، کہیں بھی جائیں، وہ جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح مار ڈالے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کے اندر فرمان ہے۔ اے نبی آپ گھبراؤ مت، جب بھی آپ کا ان کا مقابلہ ہوگا تو وہ مارے جائیں گے اور آپ ان پر غالب آ جاؤ گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگایا تو ان کو متعین طور پر ایمان کا علم نہیں تھا اور آپ کے سامنے ان کی نشانیوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آپ ان میں سے بغض کو پہچان لیتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اگر ہم جانتے اور چاہتے تو یقین وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے، اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ ایسے ہیں تو ہم انہیں کو آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ کو ان کے چہروں سے پہچان بھی لیتے کہ لوگ یہ لوگ ہیں، اور آپ انہیں ان کے اندر گفتگو یعنی کہ از گفتگو ہی سے پہچان لیں گے۔ ان کی اگر ایسا چاہو تو آپ ان کی گفتگو سے ہی پہچان سکتے ہو، آپ چاہو تو ہم آپ کو انہیں چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں، ہم ہر طرح سے آپ جیسے چاہو ہم آپ کو، اے نبی ہم آپ کو دکھانے کے لیے راضی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور منافق عبداللہ بن عبہ ابن سلول تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف شہادت بھی دی تھی، انہوں نے کہیں دیکھ بھی لیا تھا جو ان کے خلاف شہادت دی تھی، کس نے؟ زید بن ارقم نے، کہ اللہ کے رسول یہ لوگ جو ہیں یعنی کہ عبداللہ بن عبہ جو ہے بن سلول، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے میں اسی منافق کی گردن آزاد کر دوں، اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا ہے اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرنا، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو بھی قتل کر دیتا ہوں، یہ تو اپنے پیغمبر ہیں اور یہ نبی ہیں، جو لوگ ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں وہ انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ابن عبہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے مطابق کے موقع پر شرکت بھی فرمائی۔ وہ غلط تھا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، وہ غلط تھا، منافق تھا، لیکن جس طرح وہ لوگوں کے اس میں جنازے میں آپ نے شرکت کی، اس کے جنازے میں بھی شرکت کی اور جنازہ ہی پڑھا۔ صحیح بخاری میں جب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے
کہ میں اس کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں، تو میں نے استغفار کرنے سے پہلے اختیار کر لیا ہے۔ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہ قول ہے کہ جب تم استغفار کرو، روزانہ استغفار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو آپ نے جیسے اس کی میت میں شامل ہوئے، وہ جنازہ کی نماز بھی پڑھی اور اسے دفنایا بھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں راضی ہوں اس کے لیے، بہرحال اس کی بخشش ہو جائے۔ تو ہر انسان کو جو ہے کم سے کم 70 بار جو ہے وہ استغفار پڑھنے چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ جو کہتی نا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتا وہی بے شک وہ بھی اصلاح کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ فساد فرماتی، فساد کرتے ہیں زمینوں پر، اور وہ کہتی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں، وہ اصلاح کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ ان کے دھوکے مت آنا، اے مومنو آپ ان کے دھوکے مت آنا، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر سیدھا سیدھا ارشاد فرماتا آپ ان سے ہوشیار ہو جائیے اور اپنے حساب سے چلیے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر یہ آپ کو امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کو ٹھیک لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلپ کے ساتھ پھر ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب شیئر کرتے جائیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرنا نہ بھولیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے مزید پھر ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔